میں جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز پر خصوصی نشریات حسین سبکا. آج 8 محرم الحرام ہے اور آج کا دن جو منسوب ہے وہ ہے شہنشاہ وفا ابوالفضل العباس غازی عباس سے. ناظرین کرام، آپ کی شہادت، آپ کے فضائل اور آپ کے مصائب آج ہم بیان کریں گے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر شخصیات ہوتی ہیں اور جو بارگاہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنا اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. آج جن شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ کی جانب چلتے ہیں. جناب علامہ اطہر مشہدی. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور آپ کے ساتھ ہی ذاکرہ اہل بیت جناب ثروت عسکری آپا ہمارے درمیان موجود ہیں. آپا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور نوخانی کے جو فرائض آج انجام دیں گی فروا جون پوری، آپ کو بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ناظرین کرام، چلتے ہیں اور جانتے ہیں غازی عباس علمدار کی شجاعت کیا تھی. آپ جناب ام البنین کے صاحبزادے تھے اور غازی عباس نے ہمیشہ اپنی آقا آزادی کہا جناب زینب ام کلثوم کو. اگر امام حسین بادشاہ کی بات آتی ہے تو ہمیشہ کہا کہ آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں. علامہ اطہر مشہدی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. غازی عباس کی سیرت کی جب بات آتی ہے تو کربلا کا معرکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اگر اجازت مل جاتی ہے غازی عباس کو تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فوج شام، یہ فوج یزید کیا ٹک پاتی مولا کے سامنے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرار بھائی، غازی ابوالفضل جیسے ابھی آپ نے عرض کیا، فرمایا شہنشاہ وفا. دیکھیے، وفا لفظ چھوٹا ہے، غازی اس سے بلند ہے. بے شک وفا بے وفائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہم معاشرے میں اور تاریخ انسانیت میں یہ دیکھتے چلے آئے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اور جس کی ماں نے وفا کو اوج کمال سے بلند کیا ہے. بے شک. آپ کی جو والدہ گرامی ہیں وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، اور جس وقت یہ عقد ہوا امیر کائنات سے، یہ خواہش بھی بی بی شہزادی کائنات کی شہزادی رسول کی دختر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خواہش پہ یہ عقد ہوا ہے. آپ نے فرمایا تھا اپنے شوہر سے، وصیت کی امیر تھی جناب کائنات سیدہ سے، کہ میرے جانے کے بعد بے شک. آپ نے فلاں خاتون سے عقد کرنا ہے. کیا بات. یعنی یہاں تک بتا دیا تھا. نیز یہ بھی بتایا اس خاتون کو کہ آپ کا عقد ہونا ہے. ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ایک واقعہ ہے جو حقائق پر مبنی ہے، تاریخ اس کی سند پیش کرتی ہے کہ جس وقت امیر کائنات نے اپنے بھائی عقیل کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ ایسا خاندان تلاش کیجئے، ایسا گھرانہ تلاش کیجئے کہ جو شجاعت میں نظیر رکھتا ہو. کیا بات. یہ ہمارے اور آپ کے اور عوام الناس کے سمجھانے کے لیے تھا. خبر سب کو تھی، بے خبر کوئی نہ تھا. جناب عقیل جب پہنچتے ہیں اس قبیلے میں، اس قبیلے کا جو سردار ہے وہ سردار اپنی جگہ سے بلند ہو جاتا ہے، اپنی مسند پہ جا کے بٹھاتا ہے. ان کے ہاں جو
طریقہ تھا کہ مہمان کو 3 روز روکا جاتا ہے، ان کے قبیلے کا. ان کے قبیلے کا یہ طریقہ تھا. تو آپ نے امیر کائنات کے بھائی جناب عقیل کو مہمان کیا. اب خود خوشی کا یہ عالم تھا، کیف کا یہ عالم تھا، سرور کا یہ عالم تھا، بے خودی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ تھے وہ اپنے ہو گئے، لیکن اپنا تاج رکھ دیتے ہیں، آئے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے نالین رکھ دیتے ہیں اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں مسرت سے، گھر پہنچتے ہیں. راستے میں جو دیکھتے جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ آج کیا ہو گیا ہے. گھر میں داخل ہوئے تو زوج پریشان ہو گئیں کہ پیر میں نالین نہیں ہے، سر پہ دستار نہیں ہے، چہرہ باغ باغ ہے، مسرت سے لبریز ہے. پوچھتی ہیں سبب کیا ہے. اب جب خوشی اپنے اوج پہ ہوتی ہے، کمال پہ ہوتی ہے، تو لفظ بھی ساتھ نہیں دے پا رہے ہوتے، کہنا چاہ رہے ہوتے، لیکن مسرت اتنی تھی. بہر کیف وہ بتاتے ہیں کہ آج اس کا رشتہ آیا ہے جو کائنات میں بعد رسول خدا افضل ترین ہے، بے شک بے شک بے شک. محترم ترین ہے. کہتی ہیں کیا امیر کائنات کا رشتہ آ گیا. یعنی خبر دیکھیے ہائے وہاں ہائے بھی. ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر یہ تمام مختصر کیا میں نے، بات کی گئی اور کہا کہ بھائی طریقہ یہ ہے کہ صاحبزادی پوچھ لیا جائے. اب صاحبزادی کے پاس جب پہنچی ہیں والدہ ان کی ہمجولیوں کو لے کے، اور ہمجولیوں سے کہا کہ آپ پوچھیے. تو وہ بیوی فرماتی ہیں اپنی ہمجولیوں سے کہ ماما سے جا کے کہہ دیجئے، والدہ گرامی کو جا کے بتا دیجئے کہ 3 روز سے خواب میں آ رہی ہیں جناب سیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بیوی آ کر کے یہ کہتی ہیں، اپنا تعارف بھی کراتی ہیں کہ میں رسول کی دختر ہوں اور تمہیں دلہن کی حیثیت سے تیار کر رہی ہوں. یعنی پورا واقعہ اس طرح سے بیان ہوتا ہے. اچھا اب یہ قبیلہ عرب میں نیزوں سے کھیلنے والا قبیلہ ہائے 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 ہائے. جس کیا کے شجاعت بچے ہے. بے شک بے نیزوں شک. سے کھیلا کرتے تھے، یہ وہ قبیلہ تھا. کیا بات ہے. اب میں نے مختصر کیا کہ یہ عقد ہو گیا. عقد ہونے کے بعد جب بی بی گھر میں تشریف لائی ہیں تو ڈیوڑی سے داخل ہوتے ہی وہیں بیٹھ گئیں. ہائے ہائے ہائے. وہیں بیٹھ گئیں اور بیٹھنے کے بعد جناب زینب عالیہ کو طلب کی، جناب ام کلثوم کو آواز دی، بچوں کو آواز دی، اور بچوں نے یہ کہہ کے استقبال کیا کہ آپ ہماری اماں جان ہیں. سبحان اللہ. آپ پلٹ کے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا نہیں، میں اس گھر کی کنیز ہوں، آپ کی کنیز ہوں، اللہ اور میرے بچے آپ کے بچوں کی کنیز ہوں. ہائے ہائے ہائے. کنیز یا غلام ہوں گے. کیا بات ہے. اور اگر کوئی بچہ ہوگا تو وہ غلام ہوگا. یہ اس وقت طے کیا. ایک ٹی او آرز طے ہوتے ہیں، یہ اس وقت طے کیا. بچوں نے کہا، جناب زینب عالیہ نے بڑھ کے کہا، بی بی نے بڑھ کے کہا کہ نہیں آپ ہماری اماں جان ہیں. کہا نہیں، یہ منصب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا تھا، میں ان کی کنیز ہوں، کنیزی بھی میرے لیے باعث فخر ہے. میں کیف اٹھا کے لے گئے، پھر ان کو بٹھا دیا گیا. جب آپ کے بطن مبارک سے غازی ابو الفضل عباس دنیا میں تشریف لائے تو جیسے امیر کائنات دنیا میں آئے تھے تو رسول خدا کے چہرے کو دیکھ کر کے، زیارت کر کے پہلی بار آنکھ کھولی تھی. اسی طرح جناب حسنین جب تشریف لائے تو رسول خدا کی زیارت کی تھی. یہ شہزادہ جب آیا تو اب جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ بابا عباس آنکھیں نہیں کھولتے. کہا حسین کو طلب کیجیے. ہوئے ہوئے. جیسے ہی امام حسین آتے ہیں لمس محسوس کرتے ہی آنکھیں کھولتے ہیں. ہائے ہائے. سب سے پہلی زیارت غازی ابو الفضل نے مولا حسین بادشاہ کی. کائنات امیر المؤمنین مولا حسین مظلوم سید الشہداء کی ہے. اس روز سے غازی کو یہ خبر تھی کہ میں ان کا غلام ہوں. پھر آپ نے تمام زندگی اس طرح گزاری کہ ابھی لڑکپن میں ہی تھے کہ ایک روز امام مظلوم نے
پانی کا سوال کیا ہائے، اور آنکھ بند ہو گئی. غازی پانی کا کوزہ لیے کھڑے رہے. شب بیتتی رہی. غازی کے پائے استقامت میں کوئی ہائے. کمی نہ رہی، یہاں تک کہ نصف شب سے کچھ شب آگے بڑھ گئی اور نماز شب کا وقت ہو گیا. امام مظلوم سید الشہداء امام حسین رحمہ السلام کی جب آنکھ کھلتی ہے نماز شب کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ غازی اسی انداز سے کھڑے ہیں جیسے کھڑے تھے. جیسے کھڑے تھے. آب ان کے ہاتھ میں ہے کوزے کی صورت میں. آپ نے کہا کہ یہ کیا سبب ہے؟ کہ اگر آپ قیامت تک نہ کہتے تب تک میں اسی طرح کھڑا رہتا. یہ شجاعت کے ساتھ ساتھ وفا کا عالم ہے، یہ اطاعت کا عالم ہے. یہ وقت بھی گزر گیا اور آگے وقت بڑھ گیا. جب آگے وقت بڑھتا ہے، وہ بچہ جو بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہے کہ میں پروان اس لیے ہو رہا ہوں کہ میں نے کربلا میں امام مظلوم کا ساتھ دینا ہے، یہ سنتے سنتے اب لڑکپن سے کچھ آگے بڑھے. جب آگے بڑھتے ہیں مارکا آتا ہے. مارکا کون سا مارکا؟ کہ جہاں غازی کو تلوار چلاتے دکھانا مقصود تھا. اس واقعے میں امیر کائنات نے سواری بھی اپنی دی ہے، لباس بھی اپنا دیا ہے، بے شک بے شک. ذوالفقار بھی اپنی دی ہے. اب جب غازی برآمد ہوتے ہیں اور جب وہاں تلوار چلاتے ہیں تو فوج یہ کہتی ہے کہ امیر کائنات آ گئے. سبحان امیر اللہ، کائنات آ سبحان گئے. اللہ. یہاں تک کہ لاشوں کے کشتے کے پشتے بنتے چلے گئے کیا بات ہے. اور درمیان سے جب غازی جاتے ہیں تو دونوں جانب کشتے کے پشتے لگتے چلے جاتے ہیں اور فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. وہ جا کے دیوار سے ٹکراتے ہیں اور غازی آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا اطمینان بات کا ہے. عالم یہ تھا. کیا بات ہے. ایسے میں ایک اور سوار آتا ہے، وہ امیر المومنین ہوتے ہیں. آنے کے بعد جب نقاب کشائی کرتے ہیں تو خبر ہوتی ہے تو ابھی تو 11 برس کا یہ بچہ ہے کہ جس کا نام عباس ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا خوبصورت بات. علامہ صاحب، غازی عباس کی شجاعت کی تو مثال دی ہی نہیں جا سکتی کہ کم سینی میں ہی غازی عباس کو جو شرف حاصل ہوا ہے. ناظرین کرام، آپ دیکھیں قبلہ صاحب نے کتنی خوبصورت ان کی شجاعت کو بیان کیا، لیکن بھائی سے تو محبت تھی ہی مولا غازی عباس کی. کربلا میں ابھی تو خیر مصائب کا موضوع نہیں ہے، میرا مصائب پہ آئیں گے انشاءاللہ، لیکن بہن جناب زینب الکلثوم بچپن میں کیسے پرورش کی غازی عباس کی، ناظرین کو بتائیے. کیونکہ علامہ صاحب نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، لہٰذا میں بی بی کے ہی ذکر سے اپنی اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے. واہ. چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے. کیا بات ہے. واہ واہ. حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے. واہ واہ واہ. دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا واہ دے. واہ واہ واہ. حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے. کیا بات ہے. یہ جس کو دعا دے اسے عباس. واہ 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 واہ. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے غازی عباس علمدار کو سلام کہلایا. روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت عباس علمدار 4 شعبان سن 26 ہجری کو جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے مولا کائنات سے پوچھا کہ بابا جان کیا یہ وہی بھائی ہے کہ جس کا نام عباس ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ہاں بیٹی بے شک یہ وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے. اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب زینب کبریٰ آغوش میں بھائی کو لیے ہوئے کچھ راز و نیاز کر رہی ہیں، کچھ کلام کر رہی ہیں. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ بیٹی اب تو بھائی گھر میں آ گیا ہے، بہت زندگی پڑی ہے بات کرنے کے لیے، آپ کیا کلام کر رہی ہیں، کیا راز و نیاز، کیا گفتگو فرما رہی ہیں؟ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ بابا جان اماں نے سلام کہلایا تھا، کیا بات. میں اپنے بھائی کو اماں کا سلام دے رہی ہوں. اور آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ غازی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے. کیا بات. شہزادی زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم نے
اس طرح سے حضرت عباس علمدار کو پالا کہ روایت کی بتاتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ایک روز بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بھائی حضرت عباس علمدار بابا جان کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بابا جان نے فرمایا کہ عباس کہو واحد. عباس نے کہا واحد یعنی ایک. کہا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ عباس کہو اسنین یعنی دو. حضرت عباس نے فرمایا کہ بابا جان جس زبان سے ایک کہہ دیا ہو اب اس زبان سے دو کیسے کہوں. یعنی علم العادات کے سکھانے میں، گنتی کے پڑھانے سکھانے میں 1 2 3 4 6 8 10 کہا ہی جائے گا، لیکن یہ علم و عرفان کا گھرانہ تھا. شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں بچہ جو تھا وہ توحید الہی سے معرفت رکھتا تھا، عشق الہی سے معمور تھا، اور حضرت عباس علمدار اس کی ایسی تصویر دکھا رہے ہیں کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو ایک خاص پہلو نظر آتا ہے محبت کا. اور حضرت عباس علمدار کی وفاؤں کو سلام ہمارا اس لیے کہ حضرت ام البنین کے لال ہیں، اور ام البنین بی بی نے فرمایا، کہا کہ عباس وہ آقا زادی ہیں اور تم غلام ہو. اب گو کہ وہ بھی ماں تھیں، اپنے آپ کو ماں کہہ سکتی تھی، مگر تا زندگی اپنے آپ کو کنیز کہتی رہی. عباس بھائی تھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے، مگر تا زندگی اپنے آپ کو غلام کہتے رہے. حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے. کیا بات ہے. عباس اوج حق بھی غرور انام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی کلام سبحان اللہ. کیا بات ہے. حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی. عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو نام. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور حضرت عباس علمدار کا ایک عجب رشتہ نظر آتا ہے. وہ عجب رشتہ کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، کیونکہ اس گھرانے میں بچپن سے کربلا کے واقعات سنائے جاتے تھے، سب کو معلوم تھا کہ کربلا کا واقعہ درپیش ہونے والا ہے اور ایک عظیم قربانی دی جانے والی ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت عباس علمدار جب ان کی خدمت میں آئے تو حضرت عباس کبھی بھی نظریں نہیں بلند کرتے تھے، کیونکہ ماں کا سبق تھا کہ وہ آقا زادی ہیں، تم غلام ہو. مگر اس دن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. کہا کہ عباس میری جانب نگاہ اٹھا کر دیکھو. عباس کیسے حکم کی تعمیل کریں، ایک جانب ماں کا حکم تھا، مگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے تاکید فرمائی. کہا کہ عباس میری جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھو. اور اب جو عباس علمدار نے دیکھا تو بہن نے دیکھا بھائی کی یہ کیفیت. کہا کہ بھائی یہ کیسے آنکھیں سرخ ہیں. پتہ چلا کہ جناب عباس علمدار فرماتے ہیں کہ میں بابا جان مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے، اور کیونکہ حضرت عباس کی نظریں جمی رہتی تھی امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر کہ کب ان کو پیاس کے آثار نمودار ہوں اور وہ کب پانی لے کر حضرت امام علی مقام کی خدمت پہ پہنچے. تو حضرت عباس علمدار نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر پیاس کے آثار نمایاں ہیں. اب حضرت عباس علمدار فوراً کوزہ پانی کا بھر کر اور لے کر چلے ہیں، مگر بیچ میں نمازی بہت زیادہ تھے، صفیں بہت زیادہ تھیں. وہ پانی چھلکتے جب حضرت عباس علمدار پہنچے امام حسین علیہ السلام کے پاس تو وہ کوزہ پانی کا خالی ہو چکا تھا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم باوجود کوشش کے تم آج کی طرح پانی نہیں پہنچا سکو گے. اب کیونکہ زمانے کا تعین نہیں کیا تھا، لہٰذا حضرت عباس نے سونا چھوڑ دیا کہ نہ جانے رات میں کس وقت میرے آقا و مولا پانی کی خواہش کا اظہار کریں اور میں اس وقت پانی نہ پہنچا سکوں. اب کئی دن ہو گئے تھے جاگتے ہوئے، لہٰذا حضرت عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بہن اور بھائی کی وفا کی مثال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وفا کی مثال ہمیں کربلا کے میدان تک نظر آئی کہ جب بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو کوئی پیغام پہنچانا ہے
تو حضرت عباس علمدار کی ذات گرامی، اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کچھ بھی خیمے میں کہلوانا ہے تو حضرت عباس علمدار کی ذات گرامی۔ اور اس منزل کو میں ضرور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ جب 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے اور امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور زمین خریدی جانے لگی، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس علمدار کو بلایا اور کہا کہ عباس میرے بھائی سے کہنا کہ زمین کا قبالہ علی اکبر کے نام لکھیں، دولہا بناؤں گی میں، دلہن بیاہ کے لاؤں گی، اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی۔ اور جب حضرت عباس علمدار بہن کا یہ پیغام لے کر مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ 2 گز زمین کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا منظر نظر آتا ہے تاریخ کربلا میں کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور امام در حقیقت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی اور حضرت عباس علمدار کی محبت ہمیں مقتل کربلا میں اپنے عروج پہ نظر آتی ہے، ایک بہن اور بھائی کی محبت۔ اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے خاص محبت تھی، تو حضرت عباس علمدار جو کہ چھوٹے بھائی ہیں، اور جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے سر سے چادر چھنی تو آپ نے حضرت عباس کو پکارا، اور جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گلے پر شمر کا خنجر چل رہا تھا تو روایت یہ کہتی کہ 3 مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا کہ عباس عباس عباس، اگر تم ہوتے تو شمر میرے سینے پہ سوار نہ ہوتا، عباس اگر تم ہوتے تو میرے گلے پہ شمر کا خنجر نہ چلتا۔ میں چاہوں گا آپ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں، غازی عباس کے حضور فروا جونپوری کلام پیش کیجیے گا۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ارے ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، اور تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشق کی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا، اور تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں تو تھا شجر اور تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا، اور تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شعر میرے بردا ہم کو لیے، اور یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی
خلقت شام کبھی اور بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں کوئی نہیں ہے میں بلاؤں کس کو، رن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کس کو. اب یہاں کوئی نہیں ہے میں بلاؤں کس کو، رن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کس کو. میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ نہیں ہیں، ارے پاؤں نہیں چھو سکتا میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ نہیں ہیں، ارے آقا یہ غلامی کا صلہ کیسا دیا ہے، ارے کس پیار سے سر آپ نے زانوں پہ رکھا ہے، اٹھ کر سلام کرتا میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ نہیں ہیں، ارے گودی میں سکینہ کو اٹھاؤں گا میں کیسے، ہے کس طرح نبھاؤں گا غلامی کے طریقے، ارے یہ کم تو نہیں صدمہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ نہیں ہیں، ارے جب زی سے زمین کی طرف آنے لگا مولا، ہے نہ کوئی مددگار تھا، نہ کوئی سہارا، ارے اس وقت خیال آیا میرے ہاتھ نہیں ہیں،
ہاتھ نہیں ہے. جب کربلا میں امام حسین بادشاہ نے غازی عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا تھا آپا, تو غازی عباس نے جب بھی کہا تھا کہ آقا مجھے آپ اب بھی حکم کریں گے تو یہ فوجی اشیاء سمیٹ کے لے کے آ جاؤں گا, کیا کہیں گے آپا؟ فرمانے کیا ماحول بنا دیا علمدار ہے. علیہ السلام کی میں چاہتی ہوں کہ میں رخصت بیان کر دوں اور اس کے بعد علامہ صاحب شہادت کو بیان کر دیں گے. حضرت عباس علمدار جتنی مرتبہ آتے تھے کہ مولا اذن کارزار دے دیجئے, تو مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو, علمدار لشکر لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے. اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب حضرت عباس علمدار نے چاروں جانب دیکھا اور جب مولا نے فرمایا کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو, تو مولا نے فرمایا, حضرت عباس علمدار نے فرمایا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا. حضرت عباس علمدار کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. حضرت عباس علمدار خیمے سے نکلے ہیں بڑی مایوسی کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے کہ سامنے سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی. سکینہ کے ہاتھ میں خالی کوزہ تھا اور سکینہ نے پوچھا کہ چچا جان کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ حضرت عباس کو ایک بہانہ مل گیا, ایک ہاتھ سے سکینہ کا ہاتھ تھا, ایک ہاتھ سے سکینہ کا مشکیزہ تھا, اور آئے خیمہ سید الشہداء امام علی مقام میں. اور جب سکینہ کو مولا نے اس شان سے آتے ہوئے دیکھا تو کہا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر چچا بہت یاد آئے گا. اور اس طرح سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام رخصت ہوئے ہیں. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام, حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی اور حضرت عباس علمدار فرات میں اترے ہیں مشق سکینہ کو بھرنے کے لیے, اور اس وقت جناب فضا نے خیمے پہ سے آواز دی کہ آؤ میرا باپ, آؤ ام لیلا, آؤ بیبیو. اکثر پوچھا کرتی تھی نا کہ کیسے بابا نے خیبر کو فتح کیا تھا, آؤ عباس کا فرات پر قبضہ کرنا دیکھو, اور دیکھو کہ کس طرح سے بابا نے خیبر کو فتح کیا تھا. اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے جناب سکینہ کی مشق کو بھرا ہے, اور حضرت عباس علمدار وہاں سے نکلے ہیں فرات سے, اور لشکر اشقیہ میں شور ہوا کہ خبردار خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی کا جانے نہ پائے. حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا, حضرت عباس کا بایاں بازو قلم ہوا, اور حضرت عباس کے جو جناب سکینہ کا مشکیزہ تھا اس مشکیزے پہ تیر لگا, حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا, عباس گھوڑے سے نیچے گر گئے. حضرت عباس کو اگر رونا ہو تو نہ کسی شاعر کے مرثیے کی ضرورت ہے, نہ کسی ذاکر کے مصائب کی ضرورت ہے. حضرت عباس پر رونے کے لیے تو امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ بہت ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی, عباس میں کربلا میں غریب ہو گیا. کسرہ زہری, یہ مولا کائنات نے جب یہ لفظ بلند کیا ہے, یہ صدا بلند ہوئی ہے, تو کائنات کے ذرے ذرے سے ایک چیخ, ایک پکار بلند ہوئی. یہ پکار جب خیام حسینی میں پہنچی ہے, 64 بچے حسینی قافلے کے در خیمہ پہ موجود ہیں. ہر بچے کی نگاہ دوسرے بچے پہ, اور سارے بچوں کی نگاہ جناب سکینہ پہ. سکینہ کی نگاہ علم پہ, علم پہ سکینہ کی نگاہ, اور بچوں کی جو نگاہیں ہیں وہ سکینہ پہ ہیں. وہاں سے جب علم بڑھتے بڑھتے آگے آتا ہے, سکینہ کہتی ہے بچوں فکر نہ کرو, میرا چچا پانی لے کے بس کسی آن میں پہنچنے والا ہے, پہنچنے والا ہے. خیام میں تمام مستورات بیٹھی ہیں, پردہ محفوظ ہے. زینب کہتی ہیں کہ بیبیوں پریشان نہ ہونا, ابھی عباس موجود ہے, عباس موجود ہے. اب بچوں کی نگاہ سکینہ پہ, سکینہ کی نگاہ علم پہ, علم ایک جانب گرنے لگا. سکینہ نے کہا بابا اب میرے غازی کی خیر ہو. حسین نے دیکھا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, سواری چلنا شروع ہوئی. علم دوبارہ اپنی جگہ پر آیا, علم آیا. سکینہ نے کہا بچوں علم قریب آ رہا ہے. ایک وقت آیا کہ علم نظر نہیں آیا, علم نظر نہیں آیا. علم جب نظر نہ آتا ہے, سکینہ کوزہ یہ کہہ کے پھینکتی ہے کہ میرا چچا گیا. اب جو چچا کو کہتی ہے چچا گئے, ارے بچوں کے ہاتھوں سے کوزے گئے. زینب نے کہا بیبیوں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سروں کی چادریں محفوظ رہیں گی. زینب یہ وعدہ واپس لیتی ہے. ادھر حسین جب پہنچے ہیں, کیا دیکھا کہ بھائی کا لاشا
موجود ہے، ہاتھ موجود نہیں ہے، بدن موجود ہے، لیکن قریب جا کے کیا دیکھا کہ بھائی ابھی موجود ہیں، زانوں پہ سر رکھتے ہیں، سر رکھنے کے بعد کہتے ہیں بھیا اتنا بتا دو کہ آخری خواہش کیا ہے؟ ارے حسین سے فوراً کہا کہ میری آنکھوں سے خون کو صاف کیجئے، جب آئے تھے آپ کی زیارت کی تھی، اب میں جا رہا ہوں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن سے اس آنکھ کے خون کو صاف کرنا شروع کیا۔ اب جب آنکھوں سے خون کو صاف کیا، ایک چھوٹی سی انی آنکھ میں موجود تھی، اس کو ایسے ہی حسین نے نکالا جیسے علی اکبر کے لاشے سے کلیجے سے اس برچھی کے پھل کو نکالا تھا، حسین نے اس چھوٹی سی انی کو نکالا۔ اب جو دیکھا، کہا آقا یہ آخری سلام ہے، اور ایک بات ہے جو میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرا لاشا خیام میں لے کے نہ جانا، اس لیے مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، لینے پانی آیا تھا، ارے پانی تو گیا، ارے ادھر زینب نے کہا ارے رضا گئی، سکینہ نے کہا غازی گیا، ارے مولا نے کہا میری کمر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، آج کی 8 محرم کی ٹرانسلیشن آپ نے ملاحظہ کی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ غازی عباس کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ رے منتظر سکینہ عباس کیوں نہ آئے، رے منتظر سکینہ عباس کیوں نہ آئے، نانہر القمہ سے، نانہر القمہ سے مشکیزہ بھر کے لائے، رے منتظر سکینہ عباس کیوں نہ آئے۔ جس وقت مارتا تھا ظالم مجھے تماچے، جس وقت مارتا تھا ظالم مجھے تماچے، ہر بار میں نے تجھ کو، ہر بار میں نے تجھ کو غازی چچا پکارا، رے منتظر سکینہ عباس کیوں نہ آئے، نانہر القمہ سے، نانہر القمہ سے مشرقی زبر کے لائے، رے منتظر سکینہ۔ اب یہاں کوئی نہیں ہے، میں بلاؤں کس کو؟ رن میں جو مجھ پہ
गुजरती है, बताऊं किसको।